العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین وهو رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اللہم عجل لہ الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ایام ازاد 1438 ہجری کے چوتھے عشرے کی آج آخری مجلس ہے اور یہ مجلس 30ویں کی مجلس بھی ہے۔ اس اعتبار سے آج بھی ماتم زیادہ ہونا چاہیے اور مصائب بھی زیادہ، تو تقریر کا وقت ذرا 5 منٹ یا 7 منٹ کم رہے گا۔ البتہ میرا یہ جملہ یا یہ لفظ غلط فہمی پیدا نہ کرے کہ آخری مجلس اس چوتھے عشرے کی، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ امام بارگاہ علی رضا میں مجالس کا یہ سلسلہ ماہ سفر کی آخری تاریخ تک مسلسل جاری رہے گا۔ کل سے چہلم کا عشرہ شروع ہوگا جسے عشرہ زینبیہ کہا جاتا، اور اس کے بعد ماہ سفر کا آخری عشرہ، اس میں 2 یا 3 بہت اہم تاریخیں آتی ہیں۔ لیکن بہرحال ہماری گفتگو آخری گفتگو ہے اور ہمیشہ کی طرح، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ کی طرح موضوع یا عنوان خاصی حد تک نامکمل رہ گیا۔ معرفت اصحاب امام کے عنوان پر کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں جو ہر امام کے صحابیوں اور ساتھیوں میں تھیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ آخری امام کے حوالے سے روایتوں میں آیا۔ آیت اللہ العظمی آغائے لطف اللہ صافی گلپائگانی ہمارے موجودہ مراجع کے سلسلے کی ایک اہم شخصیت، جن مشہور مرجع آیت اللہ گلپائگانی کی آپ نے تقلید کی، ان کے داماد اور ایک طرح سے ان کے جانشین، کہ جب انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری نماز جنازہ میرا یہ داماد پڑھائے گا، اور مراجع میں سے انہوں نے امام زمانہ کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں ایک بہت تفصیلی حدیث ہے جس پر میں دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ کئی جگہ عشرے پڑھ چکا ہوں، اور جو اس تفصیلی حدیث کا خلاصہ، وہ تفصیلی حدیث میں ایک جملہ بھی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ حدیث لکھ کر ہر مومن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب اصل مسئلہ لکھنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیغام ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے۔ تو وہ کیا چیز ہے حدیث میں؟ زمانے کے امام جب ظاہر ہوں گے تو ان کا جو ساتھ دینے والا لشکر بنے گا، اس میں 25 یا 28 یا 32 خصوصیات ہیں، سوائے اس حدیث کے جس میں امام خود نمبر بتا دے، عدد، اس کی تو بات الگ ہے، وہ تو نمبر طے شدہ ہے، لیکن جس میں امام عدد نہ بتائیں، خطبہ دیتے چلے جائیں، گنتی ہم لوگ کریں،
یہ 1 ہوا، یہ 2 ہوا، یہ 3، اس میں بہرحال تعداد میں اختلاف ہو جاتا۔ روزہ توڑنے والی 9 چیزیں ہیں کہ 10 چیزیں؟ کھانا پینا، یہ 2 مانے جائیں گے کہ کھانا الگ اور پینا الگ؟ تو اب یہ 25 یا 28 یا 32، لیکن میں نے جو اشرے پڑھے اس کے اوپر بہت زیادہ پڑھے، پورے اشرے میں یہ حدیث مکمل نہیں ہو پاتی، تو میں اتنا بھی سمپل یا سادہ لوح نہیں ہوں کہ یہ سمجھوں کہ آج کی تقریر میں یہ حدیث شروع کر کے اس کا کوئی حق ادا کر سکوں۔ نہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 25 صفتیں، خاصیتیں، خصوصیات، شرائط جو زمانے کے امام کا ساتھی بننے کے لیے ضروری، انہیں 3 میں محدود کیا جا سکتا، صرف 3، بنیاد 3 ہے، پھر اسی 3 کی تشریح، جیسے عشرہ سجادیہ، جو میرے عشرے سے پہلے والا عشرہ گزرا جس کا نام عشرہ سجادیہ، 21 سے 30 محرم، چوتھے امام کی اکثر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی بنیاد صرف 3 چیزیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی 3 چیزوں کو بڑھاتے جاؤ تو سامنے آتی۔ التکبر یا الکبر والحرص والطمع، نہیں، الکبر والحرص والحسد کا 3 چیزیں، غرور، لالچ، اور جو کل کی بات کل آ گئی تھی اتفاق سے حسد۔ اور پھر امام نے مثال بھی دی، شیطان کو کس چیز نے کافر بنایا؟ شیطان ہمارا موضوع اس لیے ہے کہ پچھلے 2 دن سے ہم کس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مومن کیسے کافر بنتا، اور اس کی پہلی مثال کون؟ سب سے پہلی شخصیت کون ہے جو مومن کامل، خالص مومن، بہترین مومن؟ شیطان۔ سب سے پہلی مثال کہ کون اس خرابی میں مبتلا ہوا کہ ایمان آنے کے بعد اس کا ایمان چلا گیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی آیت سب سے پہلے کس کے لیے؟ کائنات کی تاریخ میں پہلی مخلوق شیطان۔ مومن، خالص مومن، کامل مومن۔ یہ کامل مومن میں نے 2 بار کیوں کہا؟ اس لیے کہ مومن کی 2 قسمیں ہم کو بتائی گئیں، اور یہ قسمیں بھی اس نے بتائی ہیں کہ جس سے بہتر مومن کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا۔ عام آدمی تعریف کرے مومن کی یا کل ایمان بتائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو نہج البلاغہ میں جو مولا کا فرمان کہ مکمل ایمان جو ہے وہ تو 3 چیزوں کا نام، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان اقرار کر رہی ہو، دل تصدیق کر رہا ہو، اور عمل، ہاتھ پیر عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اب یہ مکمل مومن، کامل مومن، میں نے کہا کہ وہ شیطان خالی عقیدہ نہیں ظاہر کر رہا ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ بہت سے مومنین عقیدے میں تو بہت ہی ٹھوس اور کامل ہوتے ہیں، عمل کے مسئلے پہ آ کے ذرا کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مومن بھی ہے بے حجاب بھی ہے، مومن بھی ہے داڑھی بھی شیو ہو رہی ہے، مومن بھی ہے گانے بھی سنے جا رہے ہیں، مومن بھی ہے زبان پہ غیبتیں بھی جاری ہیں، مومن بھی ہے نمازیں بھی قضا ہو رہی۔ شیطان کامل مومن، لیکن ربنا لا تزغ قلوبنا، اے خدا ہدایت کے بعد گمراہی نہ ملے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا صراط مستقیم پہ ہمیں باقی رکھ۔ یہ ساری آیتوں کی خلاف ورزی پہلی شخصیت شیطان۔ امام فرماتے ہیں کیوں؟ الکبر، اس کو اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا ایروگنس لے ڈوبا۔ اور پھر حسد، حابیل و قابیل کا مسئلہ، وہ پہلا انسان جس نے ایمان سے چھلانگ لگائی کفر پہ، اور یہ پہلا انسان جس نے قتل کیا کسی کو، لیکن بنیاد حسد اور والحرص، یہ آپ نہیں اتفاق کریں گے، لیکن میری مجلس نہیں ہے چوتھے امام کی حدیث، اور اس کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں چھوڑ ہی دے رہا ہوں، بجائے اس کے کہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہو اور پوری حدیث کو یا تو آپ مشکوک کا قرار دے دیں
اور یا پھر کسی قابل احترام شخصیت کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائیں. وہ تیسری چیز چھوڑ دیجئے، چیز بتا دی، اس کی مثال چھوڑ دیجئے. اور کہا کہ لالچ. اب یہ اصول الکفر، پورا کفر اس تین میں اسی کو بڑھاؤ گے تو اسی سے کفر نکلتا. بت پرستی کی جڑ یہی، شرک کی جڑ یہی، اللہ کے انکار کی جڑ یہی، رسول کے خلاف میدان میں آنے کی جڑ یہی تین چیزیں. کیا صاحبان ایمان میں یہ تین چیزیں نہیں پائی جاتی؟ کیا ایسے مومن آپ کو نہیں ملیں گے جو اتنے مغرور کہ اپنے سگے بھائی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تکبر و غرور کی وجہ سے؟ کیا ایسے مومن نہیں ملیں گے جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں؟ کیا ایسے مومن نہیں ملیں گے جن کے دل میں لالچ ہی بھری ہوئی ہے کہ جتنا اللہ دیتا اور ملے؟ اور لالچ تو نہیں، حرص. لفظ حرص ہے، عربی میں یہ حرص ہے. اس کو اگر ہم اردو میں بیان کریں تو شاید لکھنؤ کی عورتوں والا جملہ ہی صحیح ہوگا، ہوکا. تمہیں کھانے کا ہوکا ہو گیا ہے، یہ ہم اکثر اپنی نانی دادیوں سے سنا کرتے تھے. خیر، تو حرص. بات یہ نہیں ہے کہ کفر کیسے بنتا ہے. میں تک مثال دے رہا تھا کہ کفر کی جتنی قسمیں ہیں امام نے ان کو تین میں سمیٹ دیا. اور پھر یہ کہ اب یہ ایک سوال کہ یہ تو ہمارے یہاں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کسی اور موقع کے لیے. اسی طرح اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے کہ دنیا کے سارے گناہ وہ ایک چیز میں آ گئے، سارے گناہ. اچھا، اس انداز کی کئی حدیثیں ہمارے پاس بعد میں آئی. حدیث کے اعتبار سے سب سے پہلی حدیث کس کی آئے گی؟ رسول اللہ کی. پھر بعد میں حدیث آئی 11ویں امام کی حدیث کہ ساری خرابیاں اللہ نے گھر میں بند کر دی اور اس کی چابی ہے جھوٹ. اب یہ جھوٹ جو بولنے کا عادی ہے وہ ایک ایک کر کے ہر خرابی میں مبتلا ہوگا. لیکن کیا یہ مباحث اور مسائل آج کی عشرے کی آخری مجلس میں بیان ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. چھٹے امام کی حدیث آئی کہ ساری خرابیاں اللہ نے گھر میں بند کر دی اور اس کی چابی ہے شراب. اور یاد کیجئے آپ کہ امام بارگاہ علی رضا کے پرانے عشروں میں نے ایک چھوٹا واقعہ بہت پڑھا کہ شیطان نے پکڑ لیا ایک مومن کو، تین میں سے ایک بات میری ماننا. اس عشرے کے کئی مجالس میں شیطان کا تذکرہ ہوا اور آج تو آغاز ہی شیطان سے ہوا کہ جو اصل موضوع ہے اس کی پہلی مثال شیطان. تو شیطان پکڑ لیا ایک مومن کو، تین میں سے ایک کام کرنا ہے، برابر پڑوسی کو قتل کر دو. گھبرا گیا، میں اور قتل؟ اچھا، اپنے والدین کو اچھی طرح سے مارو، خوب پٹائی کرو اپنے والدین کی. گھبرا گیا. فلا تقل لہما اف، جن کے سامنے اف کہنے کی اجازت نہیں. اچھا تو پھر یہ شراب پی لو. کہا یہ تو بہت آسان چیز ہے ان دو کے مقابلے میں. لیکن کیا ہوا کہ شراب پی تو شراب پی رہا، ماں نے آ کے ٹوک دیا کہ بیٹا یہ حرام کا. شرابی کا غصہ تو مشہور ہی ہے، ہوش و حواس کہاں ہوتے ہیں اس کے. اٹھا کے ماں کو مارنا شروع کر دی. باپ بچانے آیا تو 2 ہاتھ باپ کے بھی لگا دی. 32 دانت ماں کے توڑے تو 2 دانت باپ کے شامل کر لیے، جو میں اس سے پہلے ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں. پڑوسی یہ شور شرابہ سن کے آیا، ارے باپ اور ماں پہ ہاتھ اٹھا رہے، تم ہو کون ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ تلوار نکال کے اس کی گردن بھی اڑا دی. تو اب ایک گناہ سے بچنے کے لیے بظاہر چھوٹے گناہ پہ گیا. امام نے کہا چھوٹا نہیں ہے، یہ ہر گناہ کو دعوت دینے والا ہے، شراب کا گناہ. مگر میری مجالس میں اگر مگر لیکن بہت آتے ہیں. مگر اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں بھی ہیں جن کے لیے اگرچہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں آج استعمال نہیں کروں گا، الٹی حدیثیں. کل میں نے کہا نا، روح نکلنے کا جو عمل ہے اس میں ہماری جنگ ہوتی ہے ملک الموت سے، وہ روح نکالتا ہے، ہم روکتے ہیں. اور ایمان بچانے کی جو جنگ ہے اس میں معاملہ الٹا ہو گئے. اس میں ہماری جنگ ہوتی ہے شیطان سے، وہ ایمان کھینچتا ہے، ہم روکتے ہیں. تو الٹی حدیث کا مطلب یہ کہ کبھی بالکل الفاظ بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے اب چونکہ موضوع بن گیا ہے جو میرا قطعاً ارادہ نہیں تھا، بن گیا ہے، تو اس جملے کو مکمل کر لوں. اسی طرح سے روایتوں میں اس کی الٹی حدیث بھی آئی کہ اللہ نے کائنات کی ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، سارے فضائل، سارے خیر ایک کمرے میں بند کر دیے اور اس پر ایک تالا لگا دیا.
گناہ، شر، خرابیاں، وہ ایک کمرے میں بند ہے، اس پہ تالا لگا. اب جس کے پاس اس کی چابی آ جائے اور وہ کھول لے تالا، چاہے جان بوجھ کر چاہے بھولے سے. بھئی اگر آپ نے کسی کمرے میں کوئی چیز بند کر دی ہے، کبھی چوہے ووہے اس طرح پکڑے جاتے ہیں کہ لاک کر دیا وہ اندر ہے اور غلطی سے کسی اور نے کھول دیا، وہ نکل بھاگے گا، چاہے جان بوجھ کے چاہے غلطی سے. تو شراب اور جھوٹ، الٹی حدیث، تمام خیر، تمام رحمتیں، تمام برکتیں، ساری نعمتیں، سارے فضائل اللہ نے گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیے، اس پہ لاک لگا دیا. اب جس کے پاس اس لاک کی چابی آ جائے اور وہ اس کو کھول دے، اسے تمام کائنات کی رحمتیں، برکتیں، خیر سب کچھ مل جائے گا. ادھر جھوٹ اور شراب اور ایک دو چیزیں اور ہیں جو آخر میں، اصل میں تو حدیث رسول سمجھا رہا تھا، وہاں تک پہنچوں گا، لیکن جب یہ منفی پہلو آ رہا تو وہ حدیث بھی آپ کو سنائی جائے جس میں کہا ہر رحمت، ہر برکت، ہر خیر، ہر فضیلت، یہ سب اللہ نے ایک کمرے میں بند کر دی اور اس میں تالا لگا دیا، لاک. اب اس کی چابی ڈھونڈ لو. اگر تمہیں وہ چابی مل جائے اور تم نے وہ تالا کھول لیا، چابی اسی لاک کی ہے، کھلے گا. بس سمجھ لو کہ ہر رحمت، ہر برکت، ہر خیر تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گی. اب آئیے روایتوں کا ایک جملہ، اور خیر ہو، برکت ہو، رحمت ہو، نعمت ہو، فضیلت جس گھر میں بند کیے گئے اس کی چابی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا. یہ روایت کا جملہ ہے. شہزادی کونین، اس کائنات کی ہر رحمت، ہر برکت، ہر خیر، ہر فضیلت شہزادی کونین کے ذریعے سے ملا کرتی ہے. جو فاطمہ کا ہو گیا اسے کائنات کی ہر برکت مل گئی. اب یہ حدیث جب میں نے اس طرح سے پڑھی تو کسی صاحب کو اعتراض ہوا لفظ چابی پر. اچھا اتفاق ایسا ہوا، اب یہ بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں اس جملے پر بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ زبردستی مجھے پہنچا گیا. آج تو میرا ارادہ ہی نہیں تھا یہ جملہ کہنے کا، آ گیا میری زبان پہ. اور وہ کیا جملہ؟ اعتراض ہوا پہلا. اچھا وہ اعتراض تو چھوڑ دیجئے، وہ بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس ممبر سے یہ جملہ کیسے کہوں کہ کسی نے کہا مولانا آپ تو شہزادی فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی بلند کر کے دکھا رہے ہیں، ان کا جملہ تو اس سے بھی بدتمیزی کا تھا، کچھ زیادہ ہی آپ نے بڑھا دیا. لیکن ایک نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی حدیث کہاں سے پڑھی. اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہ والا نکتہ جو کہ بہت لمبا تو ہے، ایک 2 منٹ کا نکتہ تو میں اکثر دہراتا رہتا ہوں. کوئی لمبی بات ہو تو دہراتے میں شرم آ جاتی ہے کہ لوگ اتنی دور سے پتہ نہیں کہاں سے آئیں اور کہیں گے کہ ہم تو 4 گھنٹے آنے جانے کے ڈرائیو کیا، مولانا نے پرانی ہی چیز سنا دی. تو میں خود بھی شرما جاتا ہوں، لیکن ایک 2 منٹ کی بات بہت پڑھتا رہتا ہوں. 2 سال پہلے کربلا میں مجھے 20 جمادی الثانی کی محفل پڑھنے کا موقع ملا. قافلے کے ساتھ گیا تھا اور 20 جمادی الثانی شہزادی کی ولادت کی محفل، وہ تاریخ ہم کو کربلا میں ملی. تو ماں بین حرمین، بین الحرمین، ایک امام باڑہ ہوٹل کے نیچے، وہاں پہ یہ جشن ہوا. میں شہزادی کی ولادت کا جشن اور ولادت ہے تو یہ جملہ بھی پڑھ دیا. اب وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کیے، جو کہ اس دفعہ بھی بہت سے زائرین جو جا چکے ہیں تو کچھ ابھی جا رہے ہیں، جا کے چیک کر لیں گے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں. اسی شام کو ہمیں، یہ دوپہر کی بات تھی، جشن زور کی نماز کے بعد تھا، شام کو ہمیں اطراف کربلا کی پیدل زیارت کے لیے جانا تھا اور اسی باغ میں جانا تھا امام کے، جو پھر فرات کے دریا کو کراس کرتے ہیں اور زمانے کے امام کی وہ مسجد یا امام بارگاہ آتی ہے. اور پھر ہم باغ میں پہنچے. اب وہ باغ کے اندر وہ جگہ کے جہاں امام آتے تھے اور وہ کنواں جہاں امام غسل کرتے تھے اور اس کا پانی بھی لوگ لے کے اب تک آتے ہیں، وہ ساری چیزیں، یہ تو بات پھیل رہی ہے، زیارت زیارت زیارت. تو جو زیارت وہاں پہ پڑھی جاتی ہے وہ گیٹ کے اوپر بہت بڑی بڑی لکھی ہے. اب وہ زیارت بھی پڑھنا شروع ہوئی. اور میرا ایک طریقہ ہے کہ جہاں جہاں وقت ہو تو میں یا ترجمہ کرتا ہوں یا خلاصہ کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں. ابھی جو لوگ جا رہے ہیں زائرین، ان سے کہتا ہوں کہ آپ بھی میرے گواہ بن جائیں. اب وہ زیارت ہو رہی، چھٹے امام کا تذکرہ
اور اس میں ایک جملہ آیا السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات. مفتاح عربی میں کسے کہتے ہیں؟ آپ تو جس علاقے میں بیٹھے ہیں، مفتاح چابی کو کہتے ہیں. اور خیرات خیر کی جمع، یہ اردو والی خیرات نہیں ہے بھی، خیر کی جمع. آپ پہ ہمارا سلام، ہر خیر، ہر رحمت، ہر برکت کی چابی آپ. باقاعدہ روایت میں یہ لقب آیا. تو اگر کہ ہمارا موضوع تو تھا کہ گناہوں کی چابیاں، لیکن توازن برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ فروع دین کے یہ دونوں پہلو تولیٰ و تبرہ ساتھ ساتھ نہ چلے. تو یہ ہر نیکی کی چابی ہے اور بات ہو رہی ہے گناہ کی. پیغمبر نے پہلی حدیث اس عنوان پہ ارشاد فرمائی. جملہ کٹ گیا تھا نا کہ میں نے کہا کہ 11ویں امام کی بھی حدیث ہے، چھٹے کی بھی حدیث ہے، مولا کی بھی حدیث. پہلی حدیث اس انداز والی کہ جس میں کئی نیکیوں کو ایک میں یا کئی گناہوں کو ایک میں جمع کر دیا. پیغمبر کی حدیث، حب الدنیا رأس کل خطیہ. ہر خطا، ہر گناہ، ہر ترک اولا، ان سب کی راس، ان سب کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اب یہ آج کا موضوع نہیں. موضوع کیا ہے؟ اصحاب امام، معرفت اصحاب امام، جو 35 یا 32 یا 28 یا 25، کم سے کم 25، اور انہی کو اگر الگ الگ کر کے گنے تو 32 خاصیتیں ہیں. ان کو صرف 3 میں جمع کیا گیا. 3، اور وہ 3 یعنی اصحاب امام زمانہ کی صرف 3 باتیں، بس صرف 3. حدیث میں 32 ہے، حدیث میں 25 ہے، لیکن صرف 3. اور ان 3 میں سب سے پہلی بات ہے کہ وہ حیا والے ہوتے ہیں. کل رات کی مجلس حیا، اصحاب امام کی سب سے پہلی خاصیت یہ بتائی گئی. اب لفظ حیا اس حدیث میں نہیں آیا، لیکن 25 میں سے 12 باتیں ایسی امام نے بتائیں جس کا تعلق حیا سے، جو ایمان کو بچانے والا عمل ہے. اور بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی. حرم ربی الفواحش ما ظہر وما بطن، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. سلسلہ ہے آیات قرآن کا. معرفت اصحاب میں پہلی بات یاد رکھی، حیا لا دین لمن لا حیا لا. یہ بات کل ہو رہی. اب حیا کے بہت پہلو ہیں. اس کے اندر حجاب بھی آ جاتا ہے، اس میں نامحرم سے براہ راست گفتگو بھی آ جاتی ہے، اس میں مکس گیدرنگ بھی آ جاتی ہے. لیکن آج چونکہ اس سال کے عشرے کی، میرے عشرے کی آخری مجلس، تو میں اب اس کو زیادہ پھیلا نہیں رہا ہوں، کوئی ضرورت بھی نہیں. لیکن ایک جملہ ضرور کہنا کہ آج کا پورا میڈیا بے حیائی پھیلانے کا نام. آیت ہے کہ جو لوگ صاحبان ایمان میں بے حیائی کے کام پھیلا رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب رکھا. ایک بار پہلے بھی میں نے تفسیر کا ایک جملہ عرض کیا تھا، صرف ایک جملہ. شیخ جعفر تستوری تفسیر میں ایک جملہ لکھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن نے جہنم کے بارے میں کہا نارون حامیہ، بہت گرم آگ ہوگی. تو آگ تو ہوتی ہی گرم ہے، اگرچہ یہ اب مثال ٹھیک نہیں ہے. کینیڈا میں آپ کو ٹھنڈی آگ بھی ملے گی، لیکن بہرحال چھوڑے کینیڈا وینیڈا کی باتیں بہت ہو گئی. نارون حامیہ گرم آگ، تو آگ تو گرم ہی ہوتی. قرآن کی تو خاصیت یہ ہے کہ ایک لفظ زائد نہیں ہوتا. ہماری مجالس میں تو اگر آپ نے 5 منٹ شروع میں سن لیا پھر سو گئے، اور غم کے بیان سے 2 منٹ پہلے اٹھے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ کوئی چیز آپ نے مس کی. وہیں پہ ہم اٹکے ہوئے ہوں گے، وہیں پہ گھوم رہے ہوں گے، حیا اور حیا اور حیا اور حیا. قرآن میں تو ایک لفظ بھی زائد نہیں. خود ہی جواب دیا کہ ہاں وہ حدیث دیکھو جس میں امام نے کہا کہ جب جہنم کی آگ کو 70,000 مرتبہ پانی سے دھویا گیا، ایک بار دھویا آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی، اور دھویا اور دھویا اور دھویا، 70,000 مرتبہ دھویا تو یہ دنیا کی آگ بنی. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے عذاب نہیں ہے، علیم، علم، درد، تکلیف والا عذاب.
عذاب تو ہوتا ہی تکلیف والا. لیکن جب یہ کہا، خود خدا نے کہا کہ دردناک عذاب، اور یہ آج کے میڈیا کا کام، اخبار ہو، انٹرنیٹ ہو، فیس بک ہو، ٹیلی ویژن ہو، اور اس کے اندر ساتھی بنتے ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. حتیٰ ایک جملہ میں کہہ دوں جس کے سمجھانے کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اب ہمیں حیا سے بڑھ کر دوسری چیز پہ جانا. ایک جملہ میں کہہ دوں کہ آج کل کے جو حجاب ہوتے ہیں یہ خود بے حیائی اور بے حجابی ہے. جس انداز کے ڈیزائن، ایمبرائڈری، سونے چاندی کے تاروں کے کام اور اس کو اٹریکٹیو بنایا جاتا، یہ خود یعنی جس چیز کا مقصد عورت کی حیا کو باقی رکھنا، وہی چیز عورت کو اور بے حیا بنا رہی. بس یہ تو خالی ایک اشارہ کرنا کہ سر پہ ایک عبا ڈال دینا یا ایک اسکارف اپنے بالوں پہ ڈال دینا یہ حجاب نہیں. تفصیلات تو پھر آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب کا رمضان کا فقہ کا سیشن. لیکن یہاں پہ اسلام نے ایک بات اور بتائی، یہ حیا جہاں آتی ہے نا وہاں دین جاتا ہے. اور بھی حدیثیں میرے پاس ہیں جس کو پڑھنے کا موقع نہیں، لیکن حیا جو ہے وہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے ہر مومن کو حیا والا پیدا کیا. حیا کو ختم کرنے کے لیے پہلے ایک اور چیز ہے کہ جو حیا کو کمزور، دیوار کو گرانا ہو، بہت مضبوط دیوار، پہلے کمزور کیا جاتا پھر گرایا جاتا. درخت کو گرانا ہو پہلے 8-10 دفعہ پش وغیرہ کر کے اسے کمزور کیا جاتا ہے پھر گرایا جاتا ہے. حیا کمزور کس چیز سے ہوتی ہے؟ غنا سے. اب یہ دوسری چیز آ گئی، لیکن اصحاب امام میں یہ دو چیزیں نہیں. اصحاب امام میں امام نے فرمایا کہ جو میرے ساتھی ہوں گے وہ حیادار ہوں گے، غنا سے بچیں گے. میں نے کہا نا کہ 12 چیزیں حیا کے دائرے میں آ گئے. تو جیسے غنا ہے یہ حیا کے دائرے میں. غنا، گانے، سانگز، میوزیکل انسٹرومنٹ کا حرام استعمال. یہ لفظ کو یاد رکھیے گا، ہر میوزیکل انسٹرومنٹ حرام نہیں، جو ہے حرام. اور وہ کیا ہے؟ یہ کام ممبر کا نہیں، یہ کام آپ کو مسائل کے سیشن میں ملے گا یا آغا سیستانی کے کوڈ آف پریکٹس پر مسلم لیونگ ان دا ویسٹ میں جا کے پڑھ لیجیے. انٹرٹینمنٹ کا جو چیپٹر ہے اس کی ہیڈنگ ہے انٹرٹینمنٹ. کون سا انٹرٹینمنٹ حلال ہے کون سا حرام، یہ تو اشارے کرنا پڑتے ہیں بعض لوگوں کے سوال کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کی اکتاہٹ اور بیزاری جو ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے وہ اشارہ آدھا کر کے آگے بڑھ جانا پڑتا. غنا یا گانا بجانا یہ حیا کو پہلے یہ آتا، یہ حیا کو کمزور کرتا ہے انسان کے نفس میں سے. اس کے بعد پھر یہ بے حجابی اور یہ ساری چیزیں بعد کے مرحلے میں آتی ہیں. یہی وجہ کہ جتنا حجاب کی اہمیت بتائی گئی ہے اتنا غنا سے دور رہنے کا بھی حکم دیا گیا. بھئی ایک حدیث، اللہ نے جب شیطان کو اس کے تکبر کی وجہ سے فخرج منہا کہہ کے آسمانوں سے نکالا تو اس نے اللہ سے کچھ چیزیں مانگی، اور ان میں سے ایک چیز یہ مانگی کہ اے خدا تو مجھے یہاں سے نکال تو رہا لیکن اپنے بندوں کے لیے تو انبیاء کو بھیجے گا، تو اگر مجھے نکال رہا تو میرے انبیاء بھی بھیج. اگر تیرے راستے پہ چلانے والے تو میرے راستے پہ بھی چلانے والے، اور جو تو اپنے بندے ان کو اپنی طرف بلا رہا، اذان کسے کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ. بلا رہا تو میری بھی اذان دے کہ میں اپنے بندوں کو اپنی جانب بلاؤں. حدیث میں 30 جملے، میں صرف 2. بعض لوگوں کے چہرے اتر گئے، بعض لوگوں کے سر جھک گئے، بعض لوگوں کے انداز بدل گئے، تو میں نے کہا صرف 2. کہا کہ ہاں چلو شیطان تمہاری بات بھی مان. تو کہا میرے انبیاء کون ہیں؟ کہا کہ جتنے بھی سنگرز ہیں یہ تیرے انبیاء، اور جتنے بھی گانے ہیں یہ تیری اذان ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے، ایک طرف مسجد سے حی علی الصلاۃ آتا ہے، ایک طرف ٹیلی ویژن سے گانے کا پروگرام آتا ہے. ہم شیطان کی آواز سن کے ادھر جاتے ہیں کہ رحمان کی آواز سن کے ادھر آتے ہیں. لیکن آج کا موضوع گانا نہیں، آج کا موضوع ہے گانے کا سب سے بڑا نقصان. یہ حیا کو کمزور کرنے والی چیز. چلیں ڈائریکٹ حیا کے بارے میں وہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ 3 بار کہہ چکا ہوں کہ حیا نہیں تو دین نہیں، انڈائریکٹ حدیث سنی۔ امام نے فرمایا ان الغنا ینبت النفاق کما ینبت الماء الزر، گانا تو وہ چیز ہے کہ اگر مسلسل سنتے رہو تو مومن منافق بن جائے گا۔ ینبت الماء الزر، یہ گانا اس طرح سے دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا، اگاتا۔ ینبتو، نباتات اگنا، جس طرح کما ینبت الماء الزر، جیسے پانی زمین سے گھاس پھوس کو اگایا کرتا۔ نبی و مومن، منافق تو منافق بن جاتا ہے، تو اب یہ اس سے ملا ہوا۔ لیکن اب یہ لیکن کہے کہ میں بات کو بہت جلدی پورا کر رہا ہوں۔ غنا کی طرف آدمی جاتا کب ہے؟ یہ بھی ہے روایت میں اس کی ایک وجہ بتائی گئی، اور پھر آخر میں جا کے بات پہنچے گی ظہور امام کے ساتھیوں کی دوسری خاصیت۔ پہلی تو حیا، ہر وہ کام جو بے حیائی کی جانب لے جاتا ہو۔ دوسری چیز وہ یہ، غنا اور حیا دونوں ایک کیٹیگری میں آ گئے۔ تیسری چیز آج کی مجلس کے اعتبار سے اور اصحاب امام کے جو ہم نے 3 کالم بنائے، تو اس کی دوسری چیز امام نے فرمایا کہ یہ حیا اور غنا یہ اس وقت مومن کے پاس آتی ہیں جب اس سے بھی بڑی غلطی کرے، اور وہ ہے مال حرام۔ جب پیٹ میں حرام لقمہ جانے لگتا ہے تو اب تو آج کل ہر عالم، ہر ذاکر، ہر خطیب یہ حدیث پڑھتا۔ 40 سال پہلے جب میں نے پڑھی تھی، میں نے بھی کسی سے سن کے پڑھی تھی، تو بہت کم پڑھی جاتی تھی، آج کل ہر ایک پڑھتا کہ کربلا میں آقا حسین نے یزیدیوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ تم میرے خون کے پیاسے اس لیے بنے ہو کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے۔ حرام غذا انسان کو خالی امام سے دور نہیں کرتی ہے، الٹا وہی جو 3 دن سے میں ہر چیز کو الٹا کر رہا ہوں، الٹا مومن کو یزید کے لشکر کا سپاہی بنا دیتی ہے۔ امام نے وجہ کیا بتائی؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام۔ یہ نہیں کہا جو ہمارے ہاں بہت آرام سے کہہ دیا جاتا کہ بھائی وہ دہائی دشمن اہل بیت، وہ دہائی اسی گھرانے سے۔ مولا نے محمد حنفیہ کو جب جنگ میں بھیجا اور وہ آگے نہ بڑھ سکے اور آقا حسن جنگ جیت کے آئے، تو یہ کہا نا کہ اے محمد حنفیہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ تیری ماں، فضیلت کم نہیں ہو رہی ہے، لیکن بہرحال محمد حنفیہ کی ماں شہزادی کائنات کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیری ماں کا فرق ہے، یہ کہا۔ کربلا میں حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم جو میرے مقابلے میں آئے ہو تو یہ تمہاری ماں کا قصور، کہا لقد ملئت بطونکم من الحرام، یہ تمہارے پیٹ میں جو کھانا پینا اور مال جا رہا یہ اس کا قصور۔ اور ایک بات یہاں پہ بہت جلدی پڑھ دوں، بلکہ ذرا رکوں گا اس لیے کہ مجمع تقریباً دروازوں تک پہنچ گیا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں، اب ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، جبکہ ادھر ادھر آگے نہیں آئیے گا، آپ یہیں بیٹھے رہیے بچوں، آپ لوگ جو ہے نا جہاں جگہ ہے تکلیف میں آپ کو ڈالے بغیر ذرا آگے آ جائیے تاکہ پیچھے زحمت نہ ہو۔ مال حرام، حب الدنیا راس و کل خطیہ ہی کی ایک اور قسم ہے۔ ہر گناہ جب مال کی محبت آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اگرچہ اس کا علاج بھی قرآن نے بہت آسان بتایا، لیکن کیا کروں، وہ علاج میں بتاتا ہوں تو قرآن بدنام نہیں ہوتا ہے، مجھے بدنام کر دیتے ہیں لوگ۔ وہ قرآن کا علاج، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی محبت نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ ہاں، جب تک کہ تم قبروں کی زیارت نہ کرو، قبر دیکھو، مردہ سوچو، عذاب دیکھو، تو مال کی محبت سے بچو۔ میں یہی کام تو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ مجالس میں۔ قرآن مسئلہ بھی بتا رہا، الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے تم تکاثر، کثرت مال کی وجہ سے، اور علاج بھی بتا رہا حتی زرتم المقابر، موت کو یاد رکھنا۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ یہ کربلا کے یزیدیوں کی جو سب سے بڑی خصوصیت آقا حسین نے بتائی۔ مولانا کہاں سے پڑھ دیا؟ کوئی حوالہ؟ پہلی مجلس میں نے کیا کہا تھا کہ اگر میں یہ پڑھ دوں کہ ہر مومن جنتی ہے، کوئی آدمی آ کے حوالہ نہیں مانگے، مطلب کی حدیث، اور اگر کہہ دوں کہ مال حرام کھانے والا یزیدی ہے، مولانا حوالہ۔ خیر، وہ ایک طرح سے بات صحیح بھی ہے، لیکن غلط آدمی سے ہی لوگ سوال کرتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے، آقا حسین کے کربلا کے میدان کے خطبے ہماری قوم نہیں پڑھتی۔
کربلا کا جہاد عقیدت سے آنسو بہاتے ہیں، لیکن خود حسین نے 28 رجب سے 10 محرم تک بار بار مختلف تقاریر کر کے بتائیں کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں. وہ بہت کم ہمارے یہاں پڑھا جاتا، لیکن الحمدللہ ایک خطبہ بہت مشہور. پہلے اس کا ایک جملہ مشہور تھا، اب اس کے 2 جملے مشہور ہو گئے. جو پرانا مشہور جملہ ہے، الموت اولی من العار، مر جانا بہتر ہے ذلت کی زندگی. عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. کربلا میں آقا حسین کا جملہ ہر ایک کو یاد. اور اسی خطبے میں یہ جملہ بھی پھر اس کے بعد آیا، ہیہات من الذلہ، میں اور ذلت قبول کروں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی بیچارے خطبے کا تیسرا جملہ ہے، لقد ملئت بطونکم من الحرام. ادھر ادھر کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خطبہ آپ کی نگاہ میں اتنا اہم ہے، اور ہے اہم، اتنا اہم ہے کہ باقی سارے خطبے بھلا کے اس کو یاد رکھا، اس میں ذرا اس سے پہلے کا جملہ بھی دیکھ لی، تمہارے پیٹ حرام. تو یہ مال حرام، بات کیا ہو رہی تھی کہ ایمان کیسے جاتا. مال حرام سب سے اہم چیز ہے جو آدمی کے ایمان کو ختم کرتا. جو کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے تو میں ہر بات کو بہت کھول کے نہیں بیان کر پا رہا. اور مال کے حوالے سے بات آئی تو میں ان 2 چیزوں کو ملا نہیں رہا ہوں. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا، ایک اور بات ملا نہیں رہا ہوں. مجھے خوشی ہوئی اور بہت زیادہ خوشی ہوئی جب کسی مومن نے کل کی مجلس کے بعد یہ یاد دلایا. مولانا آپ نے پہلے اس عشرے کی شروع کی ایک مجلس میں یہ وعدہ کیا تھا. اب آپ کے ذہن کدھر جائیں گے، کیا وعدہ ہوگا؟ کوئی روایت پڑھنا، کوئی واقعہ نہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک بار پھر صاحبان ایمان کو عزاداری میں مالی تعاون کے حصے کا ثواب دلوایا جائے گا. اور آپ نے کہا تھا کہ شہادت کی مجلس میں پڑھوں گا. کل آپ نے کچھ نہیں پڑھا، ہم تیار ہو کے آئے تھے. باقاعدہ لوگوں نے یاد دلایا مجھے کہ ہم آئے تھے اور آپ نے ہمیں اس ثواب سے محروم کیا اور اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات میں کچھ باتیں بے خیالی میں ذرا بڑی تکبر والی کہہ جاتا ہوں. پروردگار پھر چند ہی دنوں کے اندر جو غرور کا سر نیچا، اردو کا محاورہ بھی کہ ایک بات میں نے کہی تھی، بھائی مجھے سب یاد رہتا ہے میں کہاں سے کہاں چل رہا ہوں. خدا نے کہا تم، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہو گیا. دیکھو اتنا اہم تمہارا وعدہ تو میں ایسا بھولواؤں گا. تو کل تو ہم بھول گئے. بعض مومنین آج یہ نہیں آئے ہوں گے تیار ہو کے، لیکن جب وعدہ مجھے یاد دلایا گیا تو میں صرف اپنے وعدے کو دوہرا رہا ہوں کہ جیسا کہ شروع تقریر میں بھی میں نے عرض کیا کہ ایام عزا کے تمام عشرے یہاں پہ ہوں گے. میری آخری مجلس ہے اس سال کے اس عشرے. کل سے عشرہ چیلم شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد 28 سفر والا عشرہ بغیر کسی وقفے کے مسلسل 20 دن مزید مجلس ہے. اور اس سے پہلے 30 دن آپ سن کے آ چکے. اور سارا سال تو عزاداری کا یہ محاذ کچھ مالی قربانیاں بھی آدمی سے چاہتا. خداوندہ اس کا ثواب امام بارگاہ علی رضا کی اس صفحہ عزا میں تعاون کرنے والے جلیل القدر علماء سے لے کے اس نوجوان تک کو پہنچے کہ جو جوتیاں ہٹا کے ترتیب سے رکھ دیتا تھا، جتنے لوگوں نے خدمت کی ہے. اور اب آئیے کہ امام کا ساتھی بننا، دوسری اہم ترین چیز بتائی گئی. ایک تو حیا، اور دوسری اہم ترین چیز بتائی گئی مال کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو. حب الدنیا راس و کل خطیہ. اچھا، اس والی حدیث میں جو میں نے ابھی پڑھی کہ دنیا کی محبت، پھر پیغمبر نے وضاحت بھی کی، کہا کہ یہ دنیا کی محبت سے یہ 8 چیزیں نکلتی ہیں اور 8 چیزوں سے 4 چیزیں نکلتی ہیں، 32 چیزیں جا کے بنتی. لیکن پوری حدیث کی ضرورت نہیں. لیکن ہر خرابی کی جڑ یہ، اور جب انسان کے پیٹ میں مال حرام پہنچتا تو ایک طرف اس کا عقیدہ خراب ہوتا، وہ یا اللہ کا دشمن بنتا ہے یا رسول کا دشمن بنتا ہے یا یزیدی لشکر میں شامل ہو کر زمانے کے امام کا دشمن بنتا. اور دوسری جانب اس کے دل سے حیا رخصت ہوتی ہے. دولت اور بے حیائی یہ ساتھ نظر آئے گی. دولت اور غنا یہ آپ کو ساتھ نظر آئیں گے. یہ 3 بہت اہم مسئلے یاد رکھیے گا. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ مولانا ایمان کیسے ختم ہوتا.
اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ دولت. اب میں جب آتا ہوں ان علاقوں میں، ہر مومن کو دوسرے کے خلاف، کتنی بار میں نے کہا کہ قبر کے اندر بڑے بڑے علماء اور مجتہدین اگر سوال و جواب میں مبتلا ہوئے تو اپنی نماز اور اپنے روزے اور اپنی عبادتوں کی وجہ سے نہیں، اس میں تو الحمدللہ سب پرفیکٹ ہوتے ہیں. مال کے اندر ذرا سی خرابی، شیخ عبدالطاہر خراسانی کا واقعہ کتنا میں نے پڑھا. وہ نیک مومن اور مرنے کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوا صرف اس وجہ سے کہ خمس کی دیکھ بھال میں وہ ذرا سا لاپرواہی کر گئے، نہ اس کا کچھ لینا نہ اس کا کچھ دینا. مال حرام کھایا نہیں اس نے. کسی نے کہا یہ خمس مستحق تک پہنچا دو، اس نے لیا اور آگے پہنچا دی، لیکن صحیح جگہ نہیں پہنچائے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. لیکن وہاں جو مرتے ہی جہنم کے عذاب میں وادی برہوت کے اندر ملا تھا، وہ ہندوستانی شہزادہ جس نے اس کے پاس ہیرے جواہرات رکھوائے تھے، واقعے کا خالی اشارہ کر رہا ہوں. وہ نجف کے اتنے بڑے عالم کا واقعہ، مرنے کے 1 سال کے بعد کسی کے خواب میں آ رہے ہیں دوست کے. کہاں تھے 1 سال تک؟ کہا کہ میں تو حساب کتاب میں پھنسا کھڑا تھا. کس چیز کا حساب کتاب؟ کہا کہ میرے سامنے سے بھوسے سے بھرا وہ اونٹ گزر رہا تھا، میں نے ایک تنگا توڑ کے دانتوں میں خلال کر لیا. مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ ایک مسلمان کا مال تھا، بغیر اجازت کے تم نے اس کو استعمال کیسے کیا؟ اور ایک بہت بڑے عالم، مرجے تو نہیں لیکن بہت بڑے عالم، وہ شیخ بہائی کو دعوت دے کے قبر میں جس قصائی نے بلایا تھا، پتا چلا کہ مرتے ہی جنت میں گیا ہے. کیوں گئے؟ کہا 2 نیکیاں کرتا تھا. نمبر 1، کاروبار میں کبھی فراڈ نہیں کیا. قصائی کے پیشے میں فراڈ کی بہت گنجائش. اور نمبر 2 یہ کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا، مگر جنت میں بیٹھ کر اپنی 2 نیکیوں کا ثواب لے کر بھی تکلیف سے کر رہا بھی رہا. دیکھا انگوٹھے پہ سانپ لپٹا ہے، بڑا زہریلا سانپ، اور بار بار کاٹ رہا. یہ بھی کہا ہاں یہ بھی. جنت کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، جہنم کا عذاب بھی مل رہا. کیوں؟ کہا یہودی کے 10 درہم واپس کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دی، خیال ہی نہیں کیا. تو قبر ہو کے قیامت، یہ جو پیسے کا لین دین اور حساب کتاب کا معاملہ، اتنے آج کل اچھے صاحبان ایمان کے فراڈ کے کیسز سننے کو آتے. قرضہ لیا ہے واپس نہیں کر رہے، پیسہ لیا ہے انویسٹمنٹ کے لیے کھا کے بیٹھ گئے. یہ تو خیر بڑی رقم ہے، تنکے کا حساب دینا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. یہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہمارے یہاں مالے شیطان. اب آ جائیے، وہ یہ جملہ بھی نامکمل ہے، اب اس کو میں مکمل کرتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے صرف ایک جملہ جو میں نے 85 دفعہ پڑھا ہوگا، ایک دفعہ اور سن لی. انتہائی متقیوں، پرہیزگاروں، دیندار گھرانوں میں بھی، انتہائی پرہیزگار اور دیندار گھرانوں میں میراث کے مسئلے کے اندر اتنا ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے اور مال حرام استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے مسائل کا. اتنا خطرناک یہ مسئلہ ہے، دل چاہ رہا تھا کچھ بیان کروں گا، لیکن 9:20 ہو گئے. 9:25 پہ مسائل شروع کر دینا. جیسا بھی الٹا سیدھا مکمل نامکمل موضوع رہا، صرف میراث کی جانب آپ کی توجہ پوری نہیں مبذول کرا رہا، بہت وقت لگے گا. صرف 3 چھوٹے سے مسئلے بیان نہیں کر رہا ہوں. میں خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں مسئلہ بیان کروں تو کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ مجھے مسائل کو بیان کرنے کا شوق بھی ہے اور مزہ بھی آتا. تو میں بہت لمبی بات کر دیتا ہوں. میں خود یہ ذمہ داری میں دے کے جا رہا ہوں اپنے محترم دوست حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب کو، جو رمضان میں آپ کی پورے مہینے خدمت کرتے ہیں، ابھی تو ممبر کے حوالے سے ویسے بھی. اور یہ پوچھے گا 3 چیز. نمبر 1، یہ ضرور ان سے پوچھیے گا کہ عرف کو ذرا سمجھائیں. گرچہ اس سے پہلے میں شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں 2 سال پہلے آیا تھا، 5 مجلسیں عرف پر تھی. اب تک یہ مسئلہ سمجھنا. بھئی کیا اس کا میرے موضوع سے کیا تعلق؟ ابھی بتا رہا. افراط و تفریط کے مسئلے کو ان سے سمجھیے گا، یہ شریعت میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا. بس میں نے کہا کہ جن لوگوں کے لیے یہ باتیں بڑی عجیب ہیں،
کہ یہ ہو کیا رہی، تو مجلس تو لگ ہی نہیں رہی، کسی طرف سے بھی نہیں لگ رہی۔ 9:25 پہ مجھے یہ بیان مکمل کر دینا تو 4 منٹ بچے، مگر یہ دو لفظ تو بہت زیادہ ضروری، اور پھر میراث کے کچھ موٹے موٹے مسئلے۔ عرف کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس ایسے کیس بھی آئے، یہ لوگوں نے ایک دوسرے کو پیسہ دیا کہ جاؤ ہمارے نام سے بزنس کرو، پروفٹ تقسیم کر دیں۔ اب وہ صاحب اس طریقے سے دوسروں کے پیسے کو کاروبار میں بڑے بڑے رسک لے کے استعمال کر رہے ہیں۔ شرن جب آپ نے پیسہ دیا، وہ امین، الامین لا یضمن، امین ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن اگر افراط و تفرید کرے تو ذمہ دار ہوتا۔ اب یہ ہے کیا چیز، یہ سمجھائیں۔ مال حرام میں اسراف آتا ہے، اسراف، اور اسراف کسے کہتے ہیں؟ جو عرفاً اسراف کہلاتا ہے۔ تو یہ عرف کو سمجھیے۔ حیا کے لیے ایک جملہ میں نے کہا، وہ بھی یہاں پہ آپ کو مولانا سمجھا دیں گے۔ عورت کے لیے ایسا حجاب یا اسکارف یا عبا یا چادر پہننا حرام ہے نامحرم کے سامنے، جو خود بڑی پرکشش، طے کون کرے گا پرکشش ہے کہ نہیں؟ عرف۔ تو یہ بہت ایک اہم مسئلہ، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن مال حرام اس میں بہت زیادہ سمجھ۔ بھائی فلاں صاحب نے ہمارے پیسے سے بزنس کیا اور وہ سودا کیا، کیا انہیں حق تھا؟ کہیں گے عرفاً دیکھا جائے گا۔ شریعت کہتی ہے عرف سے پوچھو۔ اب عرف معلوم ہو تو آپ پوچھیں نا۔ تو یہ بہت اہم دو تین مسئلے سمجھئے، جادو والے مسئلے، کہ یہ سمجھ میں آ گئے تو 500 مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے۔ نہیں، مسئلے نہیں سمجھنا ہمیں۔ یہ مسئلے سمجھ میں آ گئے تو آپ کا گھر مال حرام سے بچ جائے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ امام نے ایک جملہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 50 بار تو کہا ہوگا کہ الفقہ ثم المتیہ۔ جب کوئی آدمی بزنس کرے پہلے شریعت کے سارے مسائل سیکھے، ورنہ اس کے گھر میں مال حرام آ ہی جائے گا۔ یہ بہت واضح امام کا حکم ہوتا ہے ہر بزنس مین کے لیے۔ اصل خطرہ کیا ہے؟ مال حرام نہ آنے پر، جو ہمارے یہاں میراث کے چکر میں تو بہت آ رہا۔ مثلا چھوٹی سی بات کہ ہمارے یہاں شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد کا مالک ایک طرح اس کی بیوی کو سمجھ لیا جاتا ہے، خاص طور پر بچے اگر چھوٹے ہیں، جو سراسر حرام بھی ہے اور سراسر جائز بھی ہے۔ صرف للو کو ذرا سا ہلا دیں تو یہ حرام جائز ہو جائے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے میں تمہیں اپنے نابالغ بچوں کی سرپرستی دیتا ہوں۔ خیر، اب یہ میں غلط چلا، مال حرام۔ اور اب آئیے وہ جملہ جسے مجھے آگے لے کے چلنا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا، پھر بھی سنا دو جملہ۔ اور دجال کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہیں سب کا خلاصہ یہی 3 باتیں۔ وہ مال حرام لے کر آئے گا، جسے ہماری دادی کہتی تھی یا نانی، کہ دجال جو ہے وہ روٹی پہ کان کا میل نکال کے رکھے گا اور وہ دے گا اس وقت جب لوگوں کو روٹیوں کے لالے پڑے ہوں گے۔ اتنا وہ غربت کا زمانہ ہوگا، غربت نہیں، دولت ہوگی، روٹی نہیں ہوگی۔ سونا تو آپ نہیں کھا سکتے نا، چاندی تو آپ نہیں کھا سکتے نا، ایک وقت میں جا کے ضائع ہو جاتی۔ کرنسی نوٹ 1 منٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ آج سے اس کی ویلیو ختم، آپ کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے، سب بیکار ہو گئے۔ ویب سائٹ پہ پھر یا فیس بک کے اوپر پھر اس کے مختلف استعمال آتے ہیں کہ ہاں اب یہ آپ ٹوائلٹ رول کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اور مونگ پھلی اس میں رکھ کے لا سکتے ہیں۔ وہ ایک منٹ لگتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ روٹی کی اپنی اہمیت ہے، ہماری نانیاں دادیاں کہتی تھی نا۔ اور اپنے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹ کو لے کے آئے گا، اپنے ساتھ بے پردہ عورتوں کو لائے گا۔ امام کے ساتھیوں کی 3 خاصیتیں، دجال کے بہکانے کے 3 طریقے۔ بس یہ میں بہت کہتا رہتا ہوں اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر ان تینوں میں بھی یاد رکھیے، جو میرا ایک نامکمل موضوع ہے اسے اب مکمل کر رہا ہوں، ختم بات، مجلس کا وقت ختم۔ وہ یہ شیطان کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے مومن کے گھر میں داخل ہونا۔ البتہ شیطان اسے کہتے ہیں جو کسی بھی مشکل کام سے گھبراتا نہیں ہے۔ مومن گھبراتا ہے، 18 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھا جائے؟ مومن گھبراتا ہے، زندگی بھر کی نمازیں
قضا کرنا. جیسے ایک مومنہ کا مسئلہ آیا, 40 سال نمازیں پڑھی, آج پتا چلا کہ نیل پالش کے ساتھ تو وضو ہی غلط, اور وضو غلط ہے تو نمازیں غلط ہے, نمازیں غلط ہے تو تم گناہگار نہیں تھی, کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا, قضا کرنا. تو چکرا کے بیٹھ گئی زمین. 40 سال کی نمازوں کے قضا کرنا. جی ہاں, میں نے کہا قضا بھی کرنا, اور اگر آپ نے خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اس دوران کوئی حج کر لیا ہے تو اونٹ کا کفارہ بھی دینا. اور عورت ہی کو اونٹ کا مشورہ دیتے ہوئے مزہ بھی آتا. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ بات اتنا مشکل کام. اب تو ہماری عمر ہی چند سال رہ گئی. یہ مومن مولانا آج تک خمس نہیں دیا, تو اس مکان کا بھی خمس دینا, جو 2 فلیٹ لیے اس کا بھی خمس دینا, جو 4 گاڑیاں لی اس کا بھی خمس دینا, جو حج 2 دفعہ کر کے آئے اس کا بھی خمس. اس کو تو وہیں ہارٹ فیل ہونے لگتا. شیطان کبھی نہیں گھبراتا. بڑے سے بڑا کام بتا دو اس کو, اس کی طاقت سے باہر ہے لیکن وہ کرے گا, اور طاقت لگا کے کرے گا. اس کے لیے مشکل ترین کام ہے مومن کے گھر میں داخل ہو. وہ مومن کو بہکانا چاہتا ہے, اس کے لیے اس کو ہمارے گھر میں آنا. وہ بڑی بے چینی سے چاروں طرف چکر لگاتا ہے مومن کے گھر میں, کہیں سے اتنی جگہ مل جائے. جیسے کراچی کے اندر جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں نا, وہ کتنا ہی ٹریفک ہو, ان کو صرف وہ آگے کی پہیے کی جگہ کہیں سے مل جائے, پھر وہ اپنا پورا راستہ بنا لیتے ہیں. پرانے زمانے میں مثال دی جاتی تھی, بدو کے خیمے میں اونٹ خالی گردن لے کے آئے. میں نے کہا پرانی مثال بچے کیا سمجھیں گے, ان کو تو رکشے کی مثال دی جائے. غصے بتا سے ایک پہیے کے برابر جگہ کے, شیطان کو تو اس سے بھی چھوٹی جگہ چل جائے, وہ چاروں طرف گھومتا. جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا ابھی آج کہیں پہ بیٹھ کے, کہ پہلے زمانے کے چور ذرا ڈرپوک ہوتا ہے. وہ جب جاتا ہے کہیں چوری کرنے تو چاروں طرف دیکھتا ہے گھر میں رات کے 12 بجے کے بعد شاید کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہو, شاید کوئی کھڑکی تھوڑی سی کھلی رہ گئی, شاید کہیں پہ کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا ہو جس سے ہاتھ ڈال کے میں وہ سٹکنی چٹخنی کھول لوں, شاید کہیں کوئی روشن دان ایسا ہو کہ میں جا سکوں. چاروں طرف جائزہ لیتا رہتا ہے نا, کون سی کھڑکی کھلی بھی مل گئی, کون سا شیشہ ٹوٹا ہوا مل گیا. اسی طرح سے شیطان ہر وقت آپ کے گھر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے, اس کو آپ کے گھر میں داخل ہونا. تھوڑی سی جگہ اس کو چاہیے کہ ایک ناخن برابر اس کی انگلی داخل ہو جائے. تو کچھ لوگوں کی عادت آپ نے دیکھی ہوگی, کہیں کوئی پھٹی ہوئی چیز نظر آئے اس میں انگلی ڈال کے وہ مشغلہ ہوتا ہے ان کو, وہ سوراخ کو بڑے سے بڑا کرتے ہیں. اٹھتے ہیں تو پورا قالین خراب کر دیے, اٹھتے ہیں تو پورے کپڑے خراب کر دیے. شیطان کا یہ طریقہ, وہ چاروں طرف گھوم رہا. اور اس جملے کو آسان کر دیا. عمر ابن عبدود, رسول اللہ نے جو خندق کھودی تھی وہ مسجد استراحہ سے لے کے جبل صلاح تک تھی. یہ دونوں چیزیں آج بھی مدینے میں موجود. وہ مسجد بھی ہے ماشاءاللہ, مسجد استراحت, اور جبل صلاح بھی ہے. اور یہ پورا راستہ پیغمبر نے خندق ہر جگہ سے برابر کھدوائی. عمر ابن عبدود آ گیا, کیسا وہ پریشان ہو کے گھوم رہا, مگر بیٹھا نہیں. پہلے دن وہ نہیں آیا خندق کراس کر کے, مسلسل یہاں سے وہاں تک ایک انچ کا جائزہ لے رہا. ایک جگہ اسے موقع نظر آیا کہ یہاں میرا گھوڑا کراس کر سکتا. شیطان کو اتنا موقع نہ دی, یہ کسی طرف سے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا. اور بہترین موقع اسے ملتا ہے جس گھر کے اندر رزق حرام آتا, مال حرام آتا. اتنا آسان نہیں ہے کسی مومن کا پیسہ کھا جانا, اتنا آسان نہیں ہے حرام والی چیزوں کے ذریعے پیسہ کمانا. بس میں اختتام پہ پہنچ گیا, شاید یہ 4تھی دفعہ میں اختتام پہ پہنچا ہوں, لیکن اب تو واقعا پہنچ گیا. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا, زیادہ رونا ان پر آتا جو اپنے حلال محنت والی چیز کو حرام میں بدل دیتے. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو حلال تو کماتے ہیں مگر کوئی واجب چھوڑنا پڑتا. عورت کو اپنا حجاب چھوڑنا ہے تب جاب ملا, جاب حلال ہے. لیکن یہ مثال نہیں دینا وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ مولانا آج کی زندگی میں صبح سے شام تک ہم لگے ہیں پیسہ کمانے میں, اتنا وقت کہاں ہے کہ اولاد پہ توجہ دیں. جیسے اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے نماز چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ اتنا وقت کہاں ہے کہ نماز پڑھیں, ہم تو صبح سے شام تک انہی گھر والوں کے لیے پیسے کما رہے ہیں, تو یہ عذر کوئی قبول نہیں کرے گا.
اسی طرح یہ عذر کہ بھائی اولاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم تو آتے ہیں وہ سو چکا ہوتا ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم گھر کا خرچہ چلانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، یا حلال محنت کر رہے ہیں لیکن ایک واجب ترک کیا۔ خالی نماز واجب نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، روزہ واجب نہیں ہے، تربیت اولاد بھی واجب ہے۔ یہ مال حرام کیسے بن رہا ہے اس کو میں سمجھا رہا تھا۔ مگر وہی جو میری تقریر کا آخری حصہ تھا، مایوس کبھی نہ ہو مومن، کوشش آپ کو کرنا۔ ابھی میں نے کہا جن کے پیٹ حرام سے بھرے وہ یزیدی حسین کی مظلومیت وہ ہے جس نے یزیدیوں کو بھی رلوا دیا۔ دیکھیں یزیدی ہیں تو آدمی سوچے کہ یہ تو ہیں یزیدی، ان سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، کون سی ہماری بات مانے، مگر یزیدیوں کو بھی رلوا دیا۔ مومن مایوس نہیں ہونا، یزیدیوں کو بھی بدل سکتے ہو، بس شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہ دو، پھر خیر ہی خیر، اور دجال کے ہتھیار سے ہمیشہ بچتے رہو۔ آج جمعے کا دن ہے، مجھے اپنا وہ مظلوم امام یاد آ رہا جس نے جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا۔ ویسے تو 30واں ہمارے یہاں کے عرف میں، یہ لفظ میں آپ کے حوالے کر گیا تھا کہ آپ سمجھیے گا بعد میں علماء سے، 30ویں کو مرنے والا اور یاد آتا ہے، ویسے تو یاد ہے اور یاد آتا ہے، اور پھر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان پہ کچھ کھانے کی چیزیں رکھتا اور کچھ نہ صحیح تو پانی ضرور رکھتا۔ زینب کبریٰ کے لٹے گھر میں تو آج اتنے شہیدوں کا 30واں، ہمارے یہاں تو یہ کہ بھئی باپ مر گئے ہیں مولانا آج ان کا 30واں ہے، آ کے فاتحہ پڑھ دی۔ زینب کے گھر میں آج کتنے شہیدوں کو یاد کیا جا رہا، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ساقی کوثر کی بیٹی ایک کوزہ آپ بھی آج ان شہداء کے فاتحے کے لیے کسی کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے۔ ساقی کوثر کی بیٹی ہے، یہ ساری کائنات کے جنتیوں کو کوثر سے سیراب کرے گا، کیونکہ یہ 30واں جو آیا تو زینب کبریٰ مدینے میں اپنے گھر میں نہیں ہے، وہ اسی زندان شام میں ہے جہاں کل وہ ننھی سی بچی، وہی زندان شام جہاں خود زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد آنے والی خوراک اتنی کم ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی، جس کے نتیجے میں شام غریبہ پوری رات لٹے گھر کا پہرا دینے والی زینب میں صرف نماز شب پڑھنے کی طاقت نہ رہی، بیٹھ کے پڑھ رہی۔ کہا وہ شام غریبہ لگ رہا ہے کہ یہ زینب نہیں، عباس جری کی بہن، لگ رہا ہے کہ یہ فاتح خیبر مشکل کشا علی کی بیٹی، اور آج آ کے دیکھیے تو نماز کے لیے سنت نماز بدن میں کیوں سارا حصہ بچوں کو دے دیا جاتا، اور بچے بھی وہ ہیں کہ جو روز بروز کم بھی ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس حالت میں بھی اچھا آپ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا اہل بیت سے صرف ایک ایمانی رشتہ ہے، وہی سب سے بڑا رشتہ، لیکن آج آپ 1300 سال بعد چند جملے سنتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں، اور آقا سجاد اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں اور ان مصائب کا حصہ بھی بنے ہوئے۔ سکینہ کی پیاس آپ کو رلائے گی کہ آقا سجاد کو رلائے گی؟ مگر جو اصل میرا اختتام ہے اس عشرے کا، مگر ان تمام مصائب کے درمیان سجاد کا جہاد تو دیکھیے کہ کس طرح سے سجاد نے یزیدیوں کو رلایا۔ جمعہ کا دن یزید کا حکم آیا کہ آج قیدی کو قید خانے سے نکال کے مسجد کی نماز جمعہ میں لاؤ۔ وہ میری طاقت بھی دیکھے اور کچھ تقاریر بھی سنانا تھا، اور یہ احساس پیدا کرنا تھا کہ اے سجاد تم ہم سے ٹکرائے
دیکھو ہمارے کتنے چاہنے والے اور ماننے والے، تمہارا تو ایک بھی نہیں. یہ غلطی تھی تمہارے بابا کی. خیر، پوری مسجد شام کے یزیدیوں سے بھری ہوئی. اور یہ یاد رکھیے کہ ایک دستور دنیا، ایک طریقہ ہوتا کہ کم از کم جب کسی کو نماز کے لیے لاتے ہیں تو ہتھ کڑی بیڑی کھول دی جاتی ہے کہ مسجد میں لے جا رہا ہے، یہ نماز پڑھے گا. مجمع میں سے کوئی نہ پوچھے کہ بھائی وہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا. یزید کو اتنا بھروسہ ہے اپنے شامیوں پر کہ اگر میں ایک قیدی کو اس حالت میں لاؤں کہ گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، تب بھی ایک آدمی نہ احتجاج کرے گا نہ سوال کرے گا. اور ہوا بھی یہی. خدا ایک بار پھر آپ کو زیارت پہ لے جائے جب سجاد مسجد میں داخل ہوئے. سارے لوگ نماز کے لیے تیار بیٹھے، خطبہ سننا چاہتے ہیں، اور سجاد کو بالکل آگے ممبر کے قریب جگہ دی گئی، کیونکہ یزید کا مقصد ہی یہ تھا. ساری مسجد نے دیکھا، دیکھیں ابھی جو لوگ پیچھے آ کے بیٹھے ہیں آگے والوں کو پتہ ہی نہیں، لیکن سجاد ساری مسجد نے دیکھا. آج جمعے کا دن ہے، ذہن میں وہ مسجد لائیے نمازیوں سے بھری ہوئی. سجاد بیٹھ گیا، خطیب ممبر پہ گیا اور اس نے خطبہ دینا، جمعے کا خطبہ. خیر، اب وہ تو خطبہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم پیغام. کہا کہ اے مسلمانوں، مبارک ہو، آج اللہ نے ہمارے حاکم کو فتح دی، اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، باغی ابن باغی مارا گیا اور اس کے گھر والے قیدی بن کے آئے، اور تمہیں یہ فتح و نصرت مبارک. آقا نے 2 جملے کہے. پہلا جملہ یہ کہ اے شخص، تو نے دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا. وہ بے سمجھ تریت، اور کتنا برا سودا کیا، اور ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، اور کتنی بڑی ناراضگی تو نے مول لی. کہیں ہم میں تو ایسا نہیں ہے جو دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ رہا؟ کہیں ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے کسی آدمی کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہو؟ یہ جملہ میں نے پچھلے سال ایک جگہ پڑھا تو اس سال وہاں پہ اس جملے سے مجھ سے پورا اشرا پڑھوا دیا گیا کہ وہ فہرست پھر بتا دیجئے کہ اللہ کس سے ناراض ہوتا. اللہ کو ناراض کیا ایک انسان کو. اس کے بعد آقا سجاد کھڑے ہو. آسان نہیں تھا کھڑا ہونا. فاقے کے عالم میں ہے، جب زینب کبریٰ کو غذا نہیں مل رہی ہے اور فاقے کے عالم میں گلے میں توق بھی ہے ایسا کہ ہر وقت گردن جھکی رہتی ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی بھی ہے، پاؤں میں بیڑی بھی ہے، اسی حالت میں کھڑے ہوئے کہ یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اجازت ہے میں بھی کچھ کہوں. اب یزید تو ابھی پریشان، کیا جواب دے. مجمع نے کہا کہ یزید ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں. آقا سجاد کو یزید کی اجازت نہیں چاہیے، یہ ممبر یزید کا نہیں ہے، یہ سجاد کا ممبر. تو پھر یہ سوال کیوں کیا؟ مجمع کو بیدار کرنا ہے، لوگ سو رہے ہیں ان کو جگانا ہے. انگریزی کا ایک لفظ ہے اویئرنیس. چنانچہ جیسے ہی مجمع جاگا اور اس نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں، آقا نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ یزید کیا بول رہا، اس سے اجازت کو تھوڑی لینا تھی. اور ایک بار ممبر پہ گئے، ممبر پہ جا کے تاریخ انسانیت کے اہم ترین خطبات میں سے خطبہ دیا. کہا جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو مجھے پہچان لے. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجۃ الغراء، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن بنت نبیک. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ پاکیزہ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہوں. ارے مجھے پہچانو، انا وارث الکعبہ، انا صاحب و صفا و مروہ و زمزم. کعبے کا مالک میں ہوں، صفا اور مروہ اور زمزم کا صاحب میں ہوں. اس انداز سے میرے مولا نے خطبہ دیا اور پھر ان جملوں پہ آ گئے. اور دیکھو میں وہ ہوں کہ جس کو بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا، جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا. مسجد میں کوہرام بپا ہوا. یزید گھبرا کے مؤذن سے کہتا ہے کہ اقطع کلامہ، جلدی سے اس جوان کا کلام کاٹ دے، اذان دے.
مولا سجاد نے اذان کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا، دونوں طرح کی تبلیغ، چاہنے والوں کی بھی تبلیغ، دشمنوں کی بھی تبلیغ، چاہنے والوں کی تبلیغ۔ ادھر اذان شروع ہوئی، آقا نے اپنا خطبہ روک دیا، کہا کہ اہمیت نماز پہچانو۔ سجاد اپنا خطبہ روک دیتا ہے اگر نماز کا وقت آ جائے، اور یزیدیوں کو بھی کہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مجمع کے سامنے سجاد جھکا، یزید کو دیکھا، اے یزید یہ تیرے جد کا نام اذان میں آ رہا ہے کہ میرے جد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذان کو بھی اپنا تعارف بنایا۔ بس تاریخ کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب دو جملے میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، ایک جملہ آقا سجاد سے کہتا ہوں۔ آپ سے جو جملہ کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں سینکڑوں علماء کو سنا، خطیبوں کو سنا، ذاکرین کو سنا، اسپیکر کو سنا۔ دیکھیے میں تو خود ممبر پہ جاتا ہوں، خطبہ دینے والے کو گردن کی یا گلے کی آزادی چاہیے کیونکہ کبھی سر گھمانا پڑتا ہے، ہاتھوں کی آزادی چاہیے، ہاتھوں سے اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جان نثار مسجد کے اس خطیب پر جس کے گلے میں طوق خاردار بھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہے، اور ایسا خطبہ دے رہا ہے۔ اور ایک آخری جملہ آقا سجاد سے عرض کرنا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا ہے، مولا سجاد نہ میں آپ کی توہین کر رہا ہوں، نہ آپ کے مصائب کو کم کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ مولا جب مسجد میں کوہرام بپا ہوا، لوگ رونے لگے، یزید نے آپ کا کلام درمیان میں کٹوایا، مگر کلام کٹوایا تو اذان کے ذریعے نا۔ جب آپ کا بابا کربلا کے میدان میں اصغر کو لے کے آ رہا ہے اور عمر سعد کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے، تو وہ اذان سے نہ تھا، وہ حرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا جس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ، اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھدا، اصغر کا خون ناحق حسین کے ہاتھ میں آیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہے تو گھبرا گیا، مولا یہ خون ناحق نہ آئے کبھی بارش نہیں ہوگی، زمین پہ ڈالنا چاہا زمین تھرا گئی، مولا یہ خون ناحق زمین پہ نہ آنے پائے، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ خدا بندہ بعض روایتوں میں بھی ہے اور مقاتل میں بھی، جس مجلس میں اصغر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، اصغر کی دادی فاطمہ غش کھا کے گر پڑتی ہے۔ خدا بندہ تجھے اس خون ناحق کا واسطہ جو آسمان و زمین قبول کرنے کو تیار نہیں، ان مصائب اصغر پہ جتنے مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں، ان کو غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ دنیا آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ صاحبان ایمان علی اصغر کے خون ناحق کے طفیل، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ میرے مظلوم آقا سجاد کے اس خطبے کا واسطہ ہمیں بھی اس دین کے احکامات پر عمل کر کے دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ 3 خاص بیماروں کی جانب سے التماس سے دعا کے لیے کہا گیا۔ ایک بچہ تو کینسر کا ڈائیگنوز ہوا، خدا بندہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ فرما، بے روزگاروں کو اصغر کی پیاس کا واسطہ برسر روزگار فرما، ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔